السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے اور پھر اپنے اس رب سے یہ توقع کریں گے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، ویڈیو کو دیکھا، بلکہ ہر دفعہ ویڈیو غور سے دیکھتے بھی ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آئندہ زندگی میں اس پر عمل بھی کریں گے۔ اسی طرح سے آگے شیئر بھی کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ دوسرے لوگ غور کریں گے، عمل کریں گے تو ثواب یعنی اجر جو ہے وہ ہمیں بھی ملے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ کی فرمائش پر یعنی آپ کے کہنے پر جس آیت کا آج ترجمہ اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں بتایا ہے اور جس طرح سے ہمیں کہا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور پھر اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، وہ جو ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ جب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمارے بارے میں کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یقیناً اس پر یقین رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارا یقین ہے اور واقعی ہے تو پھر ہمارے اعمال کیا ہیں؟ یہ سیدھی سی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر اور اس کی آخرت کے دن پر یعنی جس دن اس نے قیامت قائم کرنی ہے، جس دن اس نے اپنا حساب کتاب لینا ہے اپنے بندوں سے، اس دن پر اگر ہمارا یقین ہے تو پھر ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا وہ ہم گزار رہے ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہر نیکی اور برائی جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے اور اس کا ساتھ ساتھ اس کا صلہ بھی دیں گے، جزا اور سزا کا عمل بھی ہوگا، تو پھر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا ہم وہ درست گزار رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ سچ بولنے کا ثواب ہوگا، اس کا اجر ملے گا اور جھوٹ بولنے کی سزا ملے گی، تو کیا ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا اور سچ کی طرف لے جا رہے ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جو بھی اپنے آس پاس کے مسلمانوں کے ساتھ
انسانوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا اس کی ہمیں وہاں پر نیکی اور بدی کی صورت میں جزا اور سزا ملے گی، تو کیا ہم جو کچھ اپنے آس پاس کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اس آیت کا یہی مقصد ہے کہ ہم اگر رشوت لے رہے ہیں تو پھر رب تو رشوت لینے سے منع کر رہا ہے، تو جب وہ منع کر رہا ہے اور ہم باز نہیں آ رہے تو ہمارے نامہ اعمال میں یہ جو گناہ لکھا جا رہا ہے، اس گناہ کا قیامت کے دن حساب ہوگا، اس کے بدلے میں واقعی دوزخ میں جانا پڑے گا۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے، یعنی ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر یقین رکھتے ہیں تو پھر کس طرح سے ہم یہ رشوت جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں؟ اسی طرح رشوت دینے والا رشوت دے رہا ہے، اگر یقین ہے تو پھر وہ یہ عمل نہیں کرے گا، لیکن کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے رب کے اس فرمان پر یقین نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امتی ہیں، تمام مسلمان ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں غور کرنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے رب کو مانتے ہیں اس کی کہی ہوئی باتوں کے ساتھ، تو ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج تک جو کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، معذرت چاہیں گے، سوری کریں گے، استغفر اللہ کہیں گے، اور آئندہ زندگی میں اپنے اعمال کو اس طرح کا بنا لیں گے کہ ہمیں ایک ایک عمل کرنے سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہماری یہ نیکی، ہماری یہ بدی، ہماری یہ برائی، ہماری یہ خامی، ہماری یہ خوبی ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔